اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پچھلی ویڈیو میں نے آپ کو غزوہ بنو نذیر کے بارے میں ذکر کیا تھا. حضرت عمرو بن امیہ دمری رضی اللہ عنہ سے قبیلہ بنو کلاب کے جن 2 اشخاص کا قتل ہوا تھا تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا خون بہا ادا کرنے کا اعلان کیا تھا، اور اسی معاملے کے متعلق گفتگو کرنے کے لیے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم بنو نذیر کا جو قبیلہ ہے ان کے یہودیوں کے پاس تشریف لے گئے تھے. تو یہ یہودی سازش کیا کرتے ہیں کہ بظاہر تو بڑے اخلاق کا مظاہرہ کرتے ہیں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کے لیے، مگر اندر وہ بہت ہی خوفناک سازش اور اسکیم بناتے ہیں. انہوں نے یہ سوچا تھا کہ جب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ اکرام رضی اللہ عنہ کے ساتھ وہاں موجود ہوں گے تو یہودی نے سوچا کہ ان سب حضرات کو ایک دیوار کے نیچے بہت عزت اور احترام کے ساتھ بٹھایا جائے گا اور چھت پر سے ایک بہت ہی بڑا اور وزنی پتھر ان سب پر گرا دیا جائے گا تاکہ یہ سب لوگ اللہ معاف کرے دب کر ہلاک ہو جائیں. اور اس مقصد کے لیے عمرو بن جہش جو ہے وہ چھت کے اوپر چڑھ بھی گیا. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے وحی کے ذریعے اس سازش کے بارے میں خبردار کر دیا. تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ساتھیوں کے ساتھ وہاں سے اٹھ کر چلے آئے اور مدینہ شریف آ کر آپ نے اپنے تمام صحابہ اکرام رضی اللہ عنہ کو یہودیوں کی اس سازش کے متعلق آگاہ کیا، اور انصار اور مہاجرین سے مشورے کے بعد ان یہودیوں کے پاس قاصد بھیجا کہ تم لوگوں نے یہ قاتلانہ سازش کی تھی. اس سازش کو کرنے کے بعد تم لوگوں نے ہمارے درمیان جو امن کا معاہدہ تھا اس کو توڑ دیا ہے. اب تم لوگوں کے پاس 10 دن کی مہلت ہے کہ تم اس مدت میں مدینہ سے نکل جاؤ. اس کے بعد جو شخص بھی تمہیں یہاں پایا جائے گا اس کو قتل کر دیا جائے گا. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان سن کر بنی نذیر کے یہودی مدینہ چھوڑنے کے لیے تیار ہو گئے، مگر منافقوں کا سردار عبداللہ بن ابی ان یہودیوں کا حامی بن گیا. اس نے کہلا بھیجا ان لوگوں کو کہ تم لوگوں کو ہرگز مدینہ سے نکلنے کی ضرورت نہیں ہے، ہم 2000 آدمیوں سے تمہاری مدد کرنے کو تیار ہے. اس کے علاوہ 2 اور طاقتور قبیلے بنو قریظہ اور بنو غطفان، یہ یہودیوں کے 2 قبیلے تھے، وہ بھی تمہاری مدد کریں گے. بنو نذیر کے یہودیوں کو جب اتنا بڑا سہارا مل گیا تو وہ شیر ہو گئے، اور انہوں نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کہلا بھیجا کہ ہم مدینہ چھوڑ کر نہیں جا رہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو بھی کرنا چاہیں کر لیں. یہودیوں کے جواب کے بعد حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کی امامت جو ہے حضرت ابن ام مکتوم رضی اللہ عنہ کے سپرد فرما کر خود بنو نذیر جانے کا فیصلہ کیا اور ان یہودیوں کے قلعے کا محاصرہ کر لیا. یہ محاصرہ 15 دن تک قائم رہا. قلعے میں باہر سے ہر قسم کے سامان کا آنا جانا بند کر دیا گیا اور یہودی بالکل ہی محصور ہو گئے اور مجبور ہو گئے. اور یہاں پر یہ ہوتا ہے کہ وہ منافقوں کا سردار عبداللہ بن ابی جس نے یہودیوں کی مدد کے لیے وعدہ کیا تھا، اور اسی طرح یہودیوں کے 2 اور قبیلوں بنو قریظہ اور بنو غطفان کی طرف سے بھی مدد کا وعدہ کیا تھا، وہ لوگ بنو نذیر کے یہودیوں کی مدد کے لیے بالکل بھی نہیں آتے. ایسے ہی لوگوں کے بارے میں سورہ حشر میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے، ان لوگوں کی مثال شیطان جیسی ہے. جب اس نے آدمی سے کہا کہ تو کفر کر، پھر جب اس نے کفر کیا تو بولا کہ میں تجھ سے الگ ہوں، میں اللہ سے ڈرتا ہوں جو سارے جہان کا پالنے والا ہے. یعنی جس طرح شیطان آدمی کو کفر کرنے پر ابھارتا ہے، لیکن جب آدمی شیطان کے ورغلانے سے کفر میں مبتلا ہو جاتا ہے تو شیطان چپکے سے کھسک کر پیچھے ہٹ جاتا ہے. اسی طرح منافقوں نے بھی بنو نذیر کے یہودیوں کو شے دے کر دلیر بنا دیا اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے مقابلے میں کھڑا کر دیا. لیکن جب ان یہودیوں کو جنگ کا سامنا ہوا تو تمام منافق چھپ کر اپنے گھروں میں بیٹھ گئے. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے قلعے کے محاصرے کے ساتھ قلعے کے آس پاس موجود کھجوروں کے درخت بھی کٹوا دیے، کیونکہ ممکن تھا کہ درختوں کے جھنڈ میں یہودی چھپ کر اسلامی لشکر پر حملہ کر سکتے تھے. ان درختوں کو کاٹنے کے بارے میں مسلمانوں کے 2 گروہ ہو گئے. کچھ لوگوں کا یہ خیال تھا کہ یہ درخت نہ کاٹے جائیں کیونکہ فتح کے بعد یہ سب درخت مال غنیمت بن جاتے اور مسلمانوں کو ان سے فائدہ ہوتا، اور کچھ لوگوں کا یہ کہنا تھا ان درختوں کو بالکل صاف کر دیا جائے. اس موقع پر اللہ تعالیٰ نے سورہ حشر کی آیت اتاری جس کا مطلب ہے جو درخت تم نے کاٹے یا جن کو ان کی جڑوں پر قائم چھوڑ دیا، یہ سب اللہ کے حکم سے تھا تاکہ خدا فاسقوں کو رسوا کر دے. بہرحال محاصرے سے تنگ آ کر بنو نذیر کے یہودی اس بات پر تیار ہو گئے کہ وہ اپنا مکان اور قلعہ چھوڑ کر اس شرط پر مدینہ سے باہر چلے جائیں گے کہ جس قدر مال اور اسباب وہ اپنے اونٹوں پر لے کر جا سکیں گے انہیں لے جانے کی اجازت دی جائے. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہودیوں کی اس شرط کو منظور کر لیا اور بنو نذیر کے سب یہودی 600 اونٹوں پر اپنا مال اور سامان لاد کر ایک جلوس کی شکل میں گاتے بجاتے مدینہ سے نکلے.
کچھ یہودی تو خیبر چلے گئے اور زیادہ تعداد میں یہودی ملک شام جا کر عزرات اور اریحا میں آباد ہو گئے۔ ان لوگوں کے چلے جانے کے بعد ان کے گھروں کی جب تلاشی لی گئی تو 50 لوہے کی ٹوپیاں، 50 جنگی زرہیں، 340 تلواریں نکلیں جو مسلمانوں کے قبضے میں آئیں۔ اللہ تعالیٰ سورہ حشر میں بیان کرتے ہیں، اللہ وہی ہے جس نے کافر کتابیوں کو ان کے گھروں سے نکالا ان کے پہلے حشر کے لیے۔ اے مسلمانوں، تمہیں یہ گمان نہ تھا کہ وہ نکلیں گے، اور وہ سمجھتے تھے کہ ان کے قلعے انہیں اللہ سے بچا لیں گے، تو اللہ کا حکم ان کے پاس آ گیا جہاں سے ان کو گمان بھی نہ تھا، اور اس نے ان کے دلوں میں خوف ڈال دیا کہ وہ اپنے گھروں کو خود اپنے ہاتھوں سے اور مسلمانوں کے ہاتھوں سے ویران کرتے ہیں۔ تو اے نگاہ والوں، عبرت پکڑو۔ ہجرت کے چوتھے سال ایک اور واقعہ جسے بدر صغریٰ کہا جاتا ہے وہ بھی ہوا۔ وہ کچھ اس طرح سے ہے کہ جنگ احد سے لوٹتے وقت ابو سفیان نے کہا تھا کہ آئندہ سال بدر میں ہمارا تمہارا مقابلہ ہوگا۔ اس لیے 4 ہجری میں شعبان یا ذوالقعدہ کے مہینے میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینے کا انتظام حضرت عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ عنہ کے سپرد فرما کر مسلمانوں کے لشکر کے ساتھ بدر تشریف لے گئے۔ وہاں پر 8 روز تک کفار کا انتظار کیا گیا۔ ادھر ابو سفیان بھی فوج کے ساتھ چلا۔ کہا جاتا ہے کہ ایک منزل چلا تھا کہ اس نے اپنے لشکر سے کہا کہ یہ سال جنگ کے لیے مناسب نہیں ہے، کیونکہ اتنا زبردست قحط پڑا ہوا ہے کہ نہ آدمیوں کے لیے دانہ پانی ہے، نہ جانوروں کے لیے گھاس۔ یہ کہہ کر ابو سفیان اپنے لشکر کے ساتھ واپس مکہ چلا گیا۔ مسلمانوں کے پاس کچھ مال تجارت بھی ساتھ تھا۔ جب جنگ نہیں ہوئی تو مسلمانوں نے تجارت کر کے خوب نفع کمایا اور مدینہ واپس چلے آئے۔ 5 ہجری کا سال جب شروع ہوا تو اس میں سب سے پہلے انمار اور سلبہ کے قبائل نے مدینہ پر چڑھائی کرنے کا ارادہ کیا۔ جب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اس بات کی اطلاع ملی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 400 صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کا لشکر اپنے ساتھ لیا اور 10 محرم 5 ہجری کو مدینہ سے روانہ ہو کر ذات الرقا کے مقام پر تشریف لے گئے۔ لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کا حال سن کر یہ تمام کفار پہاڑوں میں بھاگ کر چھپ گئے، اس لیے کوئی جنگ نہیں ہوئی۔ مشرکین کی کچھ عورتیں ملی جن کو صحابہ کرام رضی اللہ عنہ نے گرفتار کر لیا۔ اس وقت مسلمان بہت ہی مفلسی اور تنگ حالی میں تھے۔ حضرت ابو موسیٰ رضی اللہ عنہ کا بیان ہے کہ سواریوں کی اتنی کمی تھی کہ 6 آدمیوں کی سواری کے لیے ایک اونٹ تھا، جس پر ہم لوگ باری باری سوار ہو کر سفر کرتے تھے۔ پہاڑی زمین میں پیدل چلنے سے ہمارے قدم زخمی اور پاؤں کے ناخن جھڑ گئے تھے، اس لیے ہم لوگوں نے اپنے پاؤں پر کپڑوں کے چیتھڑے لپیٹ لیے تھے۔ یہی وجہ ہے کہ اس غزوے کا نام غزوہ ذات الرقا یعنی پیوندوں والا غزوہ رکھا گیا۔ بعض مورخین نے یہ بھی لکھا ہے کہ چونکہ وہاں کی زمین کے پتھر سفید اور سیاہ رنگ کے تھے اور زمین ایسے نظر آتی تھی کہ جیسے سفید اور کالے پیوند ایک دوسرے سے جوڑے ہوئے ہوں، لہٰذا اس غزوے کو غزوہ ذات الرقا کہا جانے لگا۔ اور بعض کا قول یہ بھی ہے کہ یہاں پر ایک درخت ذات الرقا کے نام سے موجود تھا، اس لیے اس غزوے کا نام اس درخت کے نام پر پڑا۔ مشہور امام سیرت ابن سعد کا قول ہے کہ سب سے پہلے اس غزوے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صلاۃ الخوف پڑھی۔ حضرت عاصم بن ثابت رضی اللہ عنہ کی دعا، یا اللہ تو اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ہمارے حال سے مطلع فرما دے، آمین ثم آمین۔ انشاءاللہ باقی نیکسٹ ویڈیو میں الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔